اب میں آپ کو ایک زندہ مثال ہے، اگرچہ چھوٹی سی، لیکن زندہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ حوصلہ رہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ افغانستان ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے، 20 سے زیادہ برس تک، اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ہر شہر تباہ ہو گیا، جو ہے وہ مدر آف دا بامز ان پر چلتے رہے، اور ہر طریقے سے انہیں برباد کر کے ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ان کے کارخانے ختم کر دیے گئے۔ اب جو ان کے پاس حکومت آئی ہے، میں طالبان کا لفظ استعمال کرنا اس وجہ سے نہیں چاہتا کہ ہمارے بہت سارے احمق لوگ محض اس لفظ سے الرجک ہو جاتے ہیں، جبکہ اس میں کئی گروہ ہیں اور مختلف گروہوں نے اپنے لیے اس لفظ کو غلط اور صحیح استعمال کیا ہوا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت کو جب حکومت ملی تو افغانستان ایک لٹا پھٹا ملک تھا اور ہے۔ تو جب ملک تباہ ہو چکا ہو، سڑکیں نہ ہوں، کھیت کھلیان تباہ ہو چکے ہوں، ڈیم موجود نہ ہوں، کارخانے موجود نہ ہوں، تو ورلڈ بینک اور IMF ان کی تو عید ہو جانی چاہیے تھی۔ انہیں تو فوراً جھولیاں پھیلا کر ان کے سامنے 10 برسہ کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ جناب ہمیں قرض دے دیجیے تاکہ ہم اپنے ملک کو سنوار سکیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ابھی ان کا بجٹ کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے پیش ہوا ہے، اور وہ بجٹ خسارے کا نہیں ہے۔ ہم گزشتہ 70 برس تک بجٹ پیش کرتے ہیں اور ہر بجٹ آنے والا پہلے سے زیادہ خسارے میں جاتا ہے، اس لیے کہ سود کا بوجھ ہم پر ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نظر آتا۔ پہلا انہوں نے فیصلہ کیا کہ سود پر قرض نہیں لیں گے، دوسرا فیصلہ کیا کہ ہم بیرونی ممالک سے تجارت تو کرنی ہے ہم نے، لیکن وہ تجارت کرنسی کی شکل میں، یہ کاغذی کرنسی کی شکل میں کرنے کے بجائے اور اس میں سود کی شرط لگانے کے بجائے چیزوں کے بدلے میں چیزیں۔ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، دنیا والوں کی اس کی ضرورت ہے، اور دنیا والوں کے پاس جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے، تو تبادلہ مال کا مال سے کیا جائے گا، چیز کا چیز سے کیا جائے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سود پر قرض لیں؟ تیسرا فیصلہ، ابھی ان کی حکومت بنے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، پہلے فیصلوں میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک میں جتنے بھی ڈیم بن سکتے ہیں وہ بنائیں گے۔ ڈیم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی غذائی ضرورت پوری کرنے کا خود کفیلانہ اہتمام کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے 2 کردار اللہ نے اس صورت میں بتائے کہ امیر لوگ، پیسہ جمع کرنے والے، اللہ کی بغاوت کے راستے پر چلنے والے، وہ اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ مالدار ہی رہیں گے، اور غریب لوگ وہ انہیں سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن عمومی طور پر عوام ان امیروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آئیے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں۔ آپ اپنی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، مختلف اداروں کے بڑے بڑے سربراہ، ان سب پر غیر جانبدار ہو کر، کسی سیاسی جماعت سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، اگر ہو بھی تو نظر انداز کر دیں، صرف یہ دیکھیں کہ ان میں سے غالب اکثریت کیا امیر لوگوں کی ہے یا ان میں کوئی غریب بھی پایا جاتا ہے؟ آپ کو کہیں غریب نہیں ملے گا۔ اور جو امیر لوگ ہیں، کیا وہ امیر اللہ کے راستے پر چلنے والے اور صراط مستقیم کو پسند کرنے والے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت، انسانوں پر ظلم، یہ بھی اللہ کی بغاوت ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے پاکستان کے ایک ریٹائرڈ جنرل کا بیان سنا، باقاعدہ اس نے وہ لکھا، اور وہ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ کو دکھائی دے گا اور سنائی دے سکتا ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو حکومت پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو اس جنرل کو پکڑ لینا چاہیے، اور اگر وہ غلط نہیں ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ یہ جو آج 4 روپے اور اتنے پیسے بجلی کا ریٹ بڑھا ہے، تو یہ اس وزیر کی وجہ سے بڑھا ہے جس وزیر نے آتے ساتھ ہی 3 اعلان کیے وزارت بجلی اور پانی۔ پہلا اعلان یہ کیا کہ 30 لاکھ روپے ماہانہ تم لوگ مجھے دو گے تاکہ میں اپنے دوستوں کو چائے پانی کا بندوبست کر سکوں ان کے لیے۔ دوسرا اعلان یہ کیا کہ
میرے جہاں جہاں گھر ہیں ہر گھر میں چونکہ وزیر ہوں ایک اہم ترین، تو وہاں پر میرے لیے اسپیشل گاڑی کا بندوبست کر دیا جائے۔ تیسرا اعلان یہ کیا کہ 500 یہ میرے بندے ہیں، انہیں تم نے اس ادارے میں، اس محکمے میں ملازمت دینی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا اشارہ ہے کہ قیمتیں کیسے بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیسے آتا ہے۔ عذاب ان لوگوں کی وجہ سے آتا ہے جن کا کردار ہے کہ وہ امیر ہیں اور اللہ کے باغی ہیں، انسانوں پر ظلم کر کے انہیں خوشی میسر آتی ہے۔